نے آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ ہم نے جو عصر کی یزیدیت ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پہلے دن سے برملا واشگاف الفاظ میں یزید کو یزید کہہ کر للکارا ہے، اور کہیں پر بھی سر جھکا کر نہیں، کہیں پر بھی لپیٹ کر نہیں، کہیں پر بھی توڑیا کر کے نہیں، واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگرچہ سارا دیوبند دہشت گرد نہیں ہے لیکن جتنے دہشت گرد ہیں سب کے سب دیوبندی ضرور ہیں۔ کسی کو شک ہے اس میں؟ کسی کو شک ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ دیوبندیوں کے اندر بھی انسان ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر بھی اعتدال پسند لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ اس المیے کا میں کیا کروں کہ دنیا میں جہاں کہیں دہشت ہے، جہاں کہیں بربریت ہے، جہاں کہیں ظلم ہے، جہاں کہیں مظلوموں کے گلے کاٹنا ہے، جہاں کہیں بے گناہوں کے بدن کے چیتڑے فضا میں اڑانا ہے، وہاں پر یا سلفی ہے یا دیوبندی ہے۔ اب اس حقیقت کا میں انکار کیسے کروں؟ اس لیے جب پنڈی کے چہلم کے واقعے میں جب جلوس روکنے کی بات ہوئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے دعوت بھیجی کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ ہم چلے گئے تو دیکھا کہ ان کی آرزو اور خواہش تھی کہ کسی طرح سے یہ جلوس ایک دفعہ اپنا روٹ چینج کر لے۔ بڑا انہوں نے زور لگایا، بڑا انہوں نے اصرار کیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے یہ بتائیے مولانا کہ جتنی دہشت گردی آج تک تشیع کے خلاف ہوئی ہے، آپ کے مکتب فکر کے علاوہ کوئی اور دہشت گرد اس میں نظر آیا ہے؟ آج اگر پہلی دفعہ کسی بھی سازش کی وجہ سے کچھ بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں تو ہمارے ان 15,000 سے زیادہ شہداء کے ناخن کے برابر بھی تو نہیں ہیں یہ لوگ۔ اتنی تعداد پر آپ سب تل ملا اٹھے اور ہمارے شہداء کی لائنیں لگی ہوئی ہے اور کسی کو کوئی خیال نہیں آیا۔ پنڈی کے واقعے نے یہ ثابت کیا کہ جب وقت آتا ہے، یاد رکھیے میں آپ کے اس ابراہیم زئی کے اور آپ کے اس علاقے کے تمام اہل فکر اور اہل دانش دوستوں اور بزرگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں، دھوکے میں نہ آئیں، دشمن کو پہچانیں، دوست کو بھی پہچانیں، اپنی تیاری کریں، اس لیے کہ آئندہ آنے والے دن کوئی اچھے دن نہیں ہے، کوئی اچھے دن نہیں ہے۔ پنڈی کے واقعے نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب آپ کے ان ازلی دشمنوں کو موقع ملتا ہے تو آپ کے ان ازلی دشمنوں کے اہل مدرسہ جو اپنے چہرے پر علمی نقاب پہنتے ہیں وہ بھی پوری طرح سے آپ کی جڑیں کاٹنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ جب موقع ملتا ہے تو وہ سیاسی چہرے بھی جو بظاہر بہت زیادہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آپ کی جڑیں کاٹنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں، اور آپ کے اور جو تکفیری لوگ ہیں ان سے تو ہمیں کوئی گلہ ہے ہی نہیں، اور یہ مختلف واقعات نے یہ بات ثابت کی ہے۔ یہی 18 سفر کی بات ہے، رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے
کئی لوگ آئے, رات کو 3 بجے تک بیٹھے رہے کہ آپ لوگ روٹ چینج کر لیں. کیوں روٹ چینج کر لیں؟ اس لیے کہ خطرات ہیں. ہم نے کہا جو خطرہ ہوگا ہم نپٹ لیں گے. ہمیں اتنی ضرورت بھی ہے, اتنی تیاری بھی ہے, اور ہم ذہنی طور پر بھی تیار ہیں. جو ہوگا دیکھا جائے گا, جلوس اسی روٹ سے گزرے گا, کوئی اس کو روکنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. جب یہ بات ہوئی 3:30 بجے رات تک بیٹھے رہے کہ کسی طرح سے, مولانا صاحب نے کہا ہے کہ کسی طرح سے اس جلوس کا روٹ ایک دفعہ تبدیل کر لیں, اگلے سال دوبارہ اسی روٹ سے آپ گزار لیں. میں نے کہا اگلے سال کیوں, اس سال اگر گزارے تو مولانا صاحب کو تکلیف کیا ہے؟ جی وہ لوگ بڑے جذباتی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کے 11 بندے مارے گئے ہیں, بڑے جذباتی ہو گئے. ہمارے 15,000 سے زیادہ لوگ آج تک شہید ہوئے, کیا ہمیں جذباتی ہونے کا اختیار نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے خون کا تاوان طلب کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ کیا ہمارا خون پانی ہے اور آپ کے ان لوگوں کا خون رنگین ہے, سرخ ہے؟ یہ کون سی دلیل ہے؟ رات کو 3:30 بجے تک بیٹھے رہے, اور ہم نے اس وقت محسوس کیا کہ جب وقت آتا ہے تو چاہے ان کے تکفیری ہو, چاہے ان کے نظریاتی ہو, چاہے ان کے سیاسی ہو, چاہے ان کے علمی چہرے ہوں, سب کے سب ایک پیج پر کھڑے ہو کر حسینیوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے پوری طاقت صرف کرتے ہیں, پوری طاقت. اور یہ چیز اب اظہر من الشمس ہو چکی ہے. یاد رکھیے کہ اگر یہ جو اس وقت مذاکرات کا ایک ڈھونگ چل رہا ہے, ہم نے تو ببانگ دہل ہر محفل اور ہر پلیٹ فارم پر کہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات مذاق ہے, اپنی قوم کے ساتھ بھی اور اپنی ان شہداء کے ساتھ بھی. مذاکرات کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ آئین کو نہیں مانتے, جو لوگ قرآن کے احکامات کو پامال کرتے ہیں, جن کو انسانیت چھو کر نہیں گزری, جو دوسروں کو ہمیشہ واجب القتل قرار دیتے ہیں, جو اس ریاست کی رٹ کو نہیں مانتے, ریاست کو نہیں مانتے, ان کے ساتھ مذاکرات. اور مذاکرات کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی رستہ ہے, یا اپنی پوری ریاست اور حکومت کو ان دہشت گردوں کے حوالے کر دو, طالبان کے حوالے کر دو, یا پھر پوری قوت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو. اگر مقابلہ نہیں کرو گے تو پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں آئے گا. اور اس وقت بھی یہ ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ جو قوم ہے جس کو آپ طالبان کہتے ہیں, یہ وہ نسل ہے جس کی رگ و پے میں خارجیت کا خون بھرا ہوا ہے, خارجیت کا خون. بالکل انہی خوارج کی طرح سے جنہوں نے علی ابن ابی طالب کے خلاف قیام کیا تھا, انہی خوارج کی طرح سے جو راتوں کو بدکاریاں کرتے ہیں اور دن کو دین کا نام لے کر بے گناہوں کے سر کاٹتے ہیں اور اس سے فٹ بال کھیلتے ہیں. ہمیں نہ طالبان کی شریعت منظور ہے, نہ طالبان کے مذاکرات منظور ہے. ہم سے اختلاف ہے, ان کے اذانوں پہ پکار پہ ہمارا اخبار نہیں ہے. یاد رکھیے ابھی بظاہر امن نظر آ رہا ہے, لیکن یہ امن ایک عارضی امن کا دور ہے. آپ کو اپنی تیاری کرنی پڑے گی, آپ کو اپنی حفاظت کے لیے خود سوچنا پڑے گا. جب آپ کے ارد گرد سے آپ پر حملے ہوں گے تو کوئی باہر سے آ کر آپ کو بچانے والا نہیں ہے. ابھی سے آپ اپنی تیاری خود کریں گے, اپنی تیاری خود کریں گے. کسی کے آسرے پر آپ رہیں گے تو پھر دھوکہ کھائیں گے. یہ وہ سانپ ہیں, یہ وہ اژدہے ہیں جن کو انسانی خون کی لت
لگ چکی ہے، وہ کسی بھی صورت میں انسان کو بخشنے والے نہیں ہیں۔ اس وقت ان کے بڑے بڑے کمانڈرز، بڑے بڑے لوگ سوریا پہنچ چکے ہیں جہاد کے نام پر یہاں سے، اور افغانستان سے چونکہ نیٹو فورسز کے نکلنے کا ٹائم آ گیا ہے، مختصر سی فوج وہاں پر باقی رہے گی، 10,000 15,000 20,000 جو ان کا اپنا اعلان ہے۔ اس لیے ابھی اس کے لیے ایک نئی گیم شروع ہو رہی ہے، اور اس گیم کے لیے یہ جو مذاکرات کا ڈھونگ ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کی ایک کڑی ہے۔ ورنہ کون سے مذاکرات؟ قاتل کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ جو آئین پاکستان کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر پھاڑ دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آئین پاکستان اور سنت کی بالادستی کا نام ہے۔ آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آئیں اسمبلیوں میں، آئیں اپنے انہی ملاؤں کو بھیجیں اسمبلیوں میں جو اب تک اسمبلیوں میں رہے ہیں اور آج تک آواز انہوں نے بلند نہیں کی، وہ آئیں اور اسلامائزیشن کے لیے اسمبلیوں میں آواز بلند کریں اور کریں کام۔ اگر آپ کو اتنا اسلامائزیشن کا شوق ہے تو عوام کو اٹھائیں، عوام اپنا جمہوری حق استعمال کریں اور اسلام کو ووٹ دیں اور نظام کو اسلامی بنائیں مکمل طور پر، اور آپ کے آئین میں موجود غیر اسلامی شقوں کو ختم کریں۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ آپ بے گناہوں کو ذبح کریں اور اپنے مخالف مسلک کو واجب القتل قرار دے کر ان کی ہر چیز کو اپنے آپ پر حلال قرار دیں، یہ خارجیت ہے، اسلام نہیں ہے، خارجیت ہے۔ اور خارجیت کے مقابلے میں علی کے بیٹے صف اول میں ہمیشہ تاریخ میں کھڑے رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی کوئی اور کھڑا رہے یا نہ رہے، علی کے بیٹے ہر صورت میں میدان میں کھڑے رہیں گے۔ ہم نے جینا بھی علی سے سیکھا ہے اور مرنا بھی علی والوں سے سیکھا ہے۔ ہمیں جینے میں بھی تب مزہ آتا ہے جب علی کی طرف سے سر اٹھا کر جیے، اور مرنے میں بھی تب مزہ آتا ہے جب میدان میں اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ تان کر کھڑے ہو، ان کی تیروں کا نشانہ بنے، لیکن نہ حسین کی طرح سے کبھی ان کے سامنے سر جھکائیں اور نہ کبھی ان سے امن کی بھیک مانگیں۔ ہماری رگوں میں کربلا والوں کا خون دوڑتا ہے، ہمارے اندر کربلا والوں کی غیرت زندہ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ گواہی دیتے ہیں ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ حسین ہے یا نہیں ہے نا؟ اگر ہے تو پھر حسینی کبھی بھی نہ ظلم کے مقابلے میں دبتا ہے اور نہ ظالم سے ایک لمحے کے لیے ڈرتا ہے، سر اٹھاتا ہے، چاہے اس کا سر کٹ ہی کیوں نہ جائے، لیکن سر جھکنے نہیں دیتا۔ اور ہم انہی کربلا والوں کے بیٹے ہیں، ہماری رگوں میں کربلا والوں کا وہی خون دوڑتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایک 17 سال کا جوان اعتزاز بھی کربلا والوں کی سیرت کا عملی نمونہ پیش کر کے سینکڑوں بے گناہ بچوں کی جان بچاتا ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے ایک لمحہ نہیں سوچتا۔ یہ اسی کربلا کی تعلیم ہے، اسی کربلا کا درس ہے۔ یاد رکھیے، تیاریاں آپ کے دشمن کر رہے ہیں اور بھرپور انداز میں کر رہے ہیں۔ اگلا جو مرحلہ ہے وہ ایک بڑی جنگ کا مرحلہ ہے۔